السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ایک شادی سے آنے کا موقع ملا، یعنی 8:30 بجے ایک عقد خوانی ہوئی۔ شادی کی تاریخ لینے کے لیے دباڑی سے سید رفیق صاحب اور ان کے قریبی رشتہ دار سید شفاعت سید حسین بھوکردن کے یہاں پر آئے تھے۔ عصر کے بعد تک مارچ میں شادی ہوں گی، 9، 10 اور 11 تاریخوں میں یہ طے ہو گیا، ساری چیزیں طے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھی لڑکے کے ماموں اور لڑکی کے چچا اور کچھ لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ شادی آج ہی ہو جاتی تو اچھا تھا، کیوں نہ ہم آج شادی کر لیں۔ ارے ہاں، ہم تو راضی ہیں، ہم تو سوچ کر آئے تھے، ہم تو راضی ہیں۔ اس طرح کی گفتگو چلی اور طے یہ پایا کہ کیوں نہ ہم آج ہی شادی کر لیں، اور کیوں تاریخوں کے اس میں ہم پڑے، آج شادی کر لیے تو کیا حرج ہے۔ آخر کو خوشی خوشی یہ فیصلہ ہو گیا کہ عشاء کے بعد عقد پڑھا دیا جائے۔ چونکہ لڑکا سید مجاہد، جو کہ عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، یہ تاریخ لینے کے اس میں تو نہیں آئے تھے، تو پھر ان کو فون کر کے ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آج ہی عقد پڑھا دیا جائے گا۔ تو پھر وہ وہاں سے نکلے، ضروری تیاریاں جو ہے کر لی گئی، اور بعد نماز عشاء 8:30 بجے پھر سے ایک محفل سجی، عقد کی محفل۔ نوشہ تیار ہو کر کے آئے اور دیگر لوگ جو ہے حاضر ہو گئے، اور یہ عقد خوانی ابھی جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کو بتانا یہ مقصود ہے کہ نکاح کتنا آسان ہے، نکاح کتنا آسان ہے۔ نکاح بھی ایک عبادت ہے، بلکہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنی سنت کہا، اور یہ فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اس سے نکاح سے اعراض کرنا رسول اللہ کی پارٹی میں سے نہیں ہونا کے برابر ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور شادی نہیں کرنا یہ اسلام کے اسلام کے نزدیک قابل قبول اور ناپسندیدہ ہے، ناقابل قبول اور ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شادی سے جو ہے اعراض کرے۔ تو آج کی یہ شادی رات 8:30 بجے اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر جس وقت جو ہے چاہے اس وقت وہ 2 گواہوں اور مہر کی ادائیگی کے ساتھ شوہر اور بیوی کی حیثیت سے مان لیے جاتے ہیں اور وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ کوئی تکلف نہیں، کوئی رکا نہیں، کوئی دعوتیں نہیں، انتہائی محبت اور جذبات کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ
एक माशरे का एक यूनिट, एक शाखा कायम हो गई। शोहर और बीवी के तौर पर एक लड़का और लड़की ने अपने आप को कबूल कर लिया और माशरे का एक यूनिट वजूद में आ गया। साथियों, ये बात हो रही है निकाह को आसान करने की मुहिम के तहत। अब ये मुहिम सबकी हो गई। मुहिम जिन्होंने मनाए थे, जमात इस्लामी हिंद ने एक वक्त में मुहिम मनाई बाज़ाब्ता, लेकिन अब ये मुहिम और निकाह को आसान करने पर आमादगी मिल्लत के अंदर फैल गई है और वक्तन फ़ौक्तन ऐसी मिसालें सामने आ रही हैं। आज की तो मिसाल वाकई मिसाल है कि शादी की तारीख मार्च में 9, 10, 11 और भी इसको लग कर के एक शादी थी, तो मार्च की तारीख ली गई, लेकिन मार्च तो 3 महीने 2 महीने दूर रहा। वही अक़्द आज रात 8:30 बजे मुनाकिद हो गया। जो खुशियाँ बहुत दूर के लिए रख दी गई थी, वो आज ही जो है हासिल कर ली गई। तो निकाह को आसान बनाना इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, और ये आसान है ही। इसको इतना आसान कर देना है कि ज़िना मुश्किल हो जाए, इतना आसान कर देना है। इसके लिए जो मुकाबले में जो बात कही गई है कि ज़िना मुश्किल हो जाए, निकाह को इतना आसान कर देना है। 2 लोग गवाह हो, महर में नकदी जो दे सकते हैं वो दे दे और जो है अपना घर बसा ले। तकल्लुफ़ात में तकलीफ़ बढ़ती है, तकल्लुफ़ात में तकलीफ़ बढ़ती है, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तकल्लुफ़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। साथियों, ये गुफ्तगू ये रास्त लाइव आने का मकसद निकाह को आसान करने की अहमियत के पेश नज़र मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। तो अभी 8:30 बजे एक शादी हुई और उसकी खुशी और उन जज्बात का क्या कहना। तो आज एक शादी हुई अभी 8:30 बजे, गोकर्धन के सैयद शफात हुसैन और दवाड़ी के सैयद रफ़ीक साहब, इनके लड़का लड़की के दरमियान ये शादी हुई। तो साथियों, निकाह को आसान करने की जद्दोजहद हमको करना चाहिए। निकाह को आसान बनाना ज़रूरी है। इसका टाइम दिन में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि जैसे फजर और ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज का टाइम है। इसका ऐसा भी फिक्स नहीं है कि रमज़ान के महीने में हो, जैसे रमज़ान के महीने में रोज़े हो सकते हैं, फ़र्ज़ रोज़े। हज ज़िलहज्जा के महीने में हो, वो भी इबादत है, ये भी इबादत है। लेकिन ये इंसान की ज़रूरत की इबादत ऐसी है कि इंसान को कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। शादी चैन और सुकून का ज़रिया है। तो ये इंसान को चैन और सुकून शादी के बाद जो मैसर आता है वो किसी और काम में मैसर नहीं आता। तो आज अभी जो शादी हुई है उसकी खुशी में मैं आपके सामने लाइव आने के लिए मजबूर हुआ कि आसान शादियां करने वाले हम बने, निकाह को आसान करने वाले बने।
مسجد میں 8:30 بجے، جبکہ اس مسجد میں نماز 7:35 کو ہو گئی، پھر 8:30 بجے لوگ جمع ہوئے اور یہ عقد خوانی ہوئی۔ مہر نقد زیورات میں دیا گیا، مگر نقد دیا گیا اور مختصر مہمان نوازی جو ہے ہوئی، اور بچی اپنے نئے گھر، اپنے نئے ساتھی، اپنے نئے رفیق حیات کے گھر جو ہے چلی گئی۔ تو آج ایک آسان شادی ابھی 8:30 بجے ہوئی، جس کے اطلاع دینے کے لیے ہی سمجھ لو کہ میں آیا لائیو۔ تو نکاح کو آسان کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے جو آسان نہیں بنانے کے جو بھیانک پہلو ہے، مشکل بنا دینے کے جو بھیانک پہلو ہے، وہ غریبوں کو زیادہ پریشان کیے ہوئے ہیں۔ جہیز، کھانے، رکے، دعوتیں کیسے کریں گے؟ وہ شعور، وہ علم معاشرے میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے غلط اثرات زیادہ جو ہے اثر کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ نکاح کو آسان کرے، چاہے کوئی مسلمان کروڑ پتی ہو سکتا ہے، مالدار رئیس ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ بڑی بڑی دعوتیں کرے، ناجائز طریقے سے کھانے کھلائیں۔ بلکہ مالداروں نے بھی نکاح کو آسان بنانا چاہیے، خاص طور سے لڑکے کا اس کے اندر کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان اس بات کو جو ہے سیکھ لے، اس بات کو جان لے کہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے۔ لڑکے کے والدین یہ جان لے کہ ان کو بہو کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی اپنی بچی کو بچپن سے لے کر شادی ہونے تک کس طرح سے پالتا ہے، اگر وہ مالدار بھی ہے ہو یا غریب ہو، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ لڑکی والے مالدار ہے تو کیا ہوا، کھلائیں پلائیں مال دے، غریب ہے تو نہ دے۔ نہیں، یہ طریقہ ہے رسول اللہ کا، چاہے لڑکی والے مالدار ہو یا غریب، چاہے لڑکے والے مالدار ہو یا غریب، لیکن جو طریقہ عبادت ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ طریقہ عبادت کیا مالدار کی نماز الگ ہے اور غریب کی نماز الگ ہے؟ کیا مالدار کا روزہ الگ ہے، غریب کا روزہ الگ ہے؟ عبادت تو عبادت ہے، لیکن ہم نے اس نکاح جیسی عظیم سنت کے مقصد کو اگر پیش نظر نہیں رکھا تو اس کے طریقے مشکل سے مشکل ہوتے گئے۔ ایک کسان جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، ان کا، کسانوں کا ابتدا سے جب سے کھیتی شروع ہوئی ہے تب سے آج تک مقصد فصل اگانا ہے، مقصد فصل اگانا ہے۔ تو اس کے لیے طریقے پہلے جو تھے وہ آج نہیں ہیں۔ پہلے ناگروں سے، لوہے کے ہل سے کھیتی کے کام لیے جاتے تھے، بیلوں سے لیے جاتے تھے، آج بھی کچھ لیے جاتے ہیں، لیکن آج ٹریکٹر اور مختلف مشینیں اور پانی دینے کا سسٹم، پہلے موٹ ہوا کرتی تھی، آج انجن سے موٹر آئی، موٹر آنے کے بعد بھی فوارے اور بوند بوند آبپاشی ہونے لگی۔ اب فصل، آج بھی مقصد فصل اگانا ہے، لیکن آج فصل اگانے میں ہم بہت تیز ہیں،
کہ پہلے ایک سال میں ایک فصل ہوتی تھی، اب ایک وقت میں 3-4 قسم کی فصلیں انسان اگا رہا ہے۔ تو اس مثال سے ہم یہ سمجھ لیں کہ نکاح اور شادی کا بھی مقصد ایک ہے اور سب کے لیے ہے۔ جو بھی مقصد ہے، سکون قلب ہے اور افزائش نسل ہے وغیرہ، تو مقصد آج بھی ابتدا سے انتہا تک یعنی قیامت تک نکاح کا مقصد ایک ہی رہے گا۔ طریقے اگر لیکن مقصد پر جیسے جیسے نظر ہٹتی گئی، کم ہوتی گئی، تو طریقوں نے نئے نئے سسٹم، نئے نئے طریقے جنم لیے، وجود میں آئے۔ ایک طرف کھیتی میں فصل اگانے کا مقصد قائم رہا تو طریقے بدلتے گئے، دوسری طرف شادی کے مقاصد معلوم نہیں ہے یا اس سے غافل ہو گئے، اس کی تعلیم نہیں ہے، تو نتیجے میں طریقے جو ہے مشکل سے مشکل ہوتے گئے، بدلتے گئے، نئی نئی چیزیں اس کے اندر آتی گئی، اور پھر تکلفات بڑھے، اور پھر رشتہ داریاں مستحکم بننے کے بجائے متزلزل ہو گئی اور رشتے ٹوٹنے لگی۔ جس کو مقصد معلوم ہو نکاح کا، شادی کا، تو وہ کبھی بھی رشتہ ٹوٹنے یا طلاق تک نوبت آنے سے بچے گا، کیونکہ اس کو مقصد معلوم ہے۔ جس کو مقصد معلوم نہ ہو تو ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس کا مقصد معلوم نہیں ہے اور وہ لوگ کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کی پابندی اور استقامت، مداومت کسی بھی کام کے لیے اس کے مقصد پر منحصر ہوتی ہے۔ کئی لوگ 100 کلومیٹر 80 کلومیٹر سے اپ ڈاؤن کر رہے ہیں، آنا جانا کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ وہاں ان کی نوکری ہوگی، ان کا دھندا ہوگا، اس لیے وہ اپ ڈاؤن کر رہے ہیں، آنا جانا کر رہے ہیں۔ کیا مقصد کے بغیر کوئی وہی سفر کرتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ شادیوں میں استقامت، رشتوں میں مضبوطی قائم ہوں گی، وہ رشتوں کے مقاصد، شادی کے مقاصد، نکاح کے عقد کے مقصد کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مقاصد پر ہم نظر رکھیں، اپنی اولاد کو جیسے جیسے وہ بڑے ہوں ان کی تربیت ایسی کریں کہ اس کو شوہر بننا ہے، شادی کرنا ہے، تو شادی مقصد اس کو معلوم ہو۔ مقصد معلوم ہو تو طریقے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ میاں اور شوہر اور بیوی دونوں کو ان کے حقوق اور فرائض معلوم ہو۔ ایک لڑکا جب عقد کے بندھن میں بنتا ہے تو ایک طرف وہ شوہر ہو جاتا ہے، دوسرے طرف وہ داماد ہو جاتا ہے، اور ایک لڑکی بھی عقد کے بندھن میں بننے کے بعد وہ بیوی بن جاتی ہے اور کسی خاندان کی بہو بن جاتی ہے۔ اب اس کو نئے ماں باپ مل جاتے ہیں، لڑکے کو بھی ساس اور سسر کے شکل میں نئے ماں باپ مل جاتے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ جب حقوق الزوجین دونوں میاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں گے اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق بھی اس کے تحت آتے ہیں تو وہ جانیں گے، ان کا حق ادا کریں گے، تو رشتے بہت مستحکم ہوں گے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلے دنیا زمین بننے سے پہلے کا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ بنانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، یعنی یہ بنایا جاتا ہے، یہ بن نہیں جاتا، اس کو بنایا جاتا ہے۔ جس رشتے کو بنایا جاتا ہے خصوصاً مل بیٹھ کر غور و فکر کر کے، تو اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی ویسے ہی غور و فکر اور جد و جہد ضروری ہے۔ تو ساتھیوں، آج کے اچانک لائیو آنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی 8:30 بجے ایک نکاح کی مجلس سے جو ہے ہم آئے ہیں، جس نکاح کو مارچ 9 تاریخ میں ہونا تھا، وہ آج ہی یعنی تاریخ لینے کو لوگ آئے اور آج ہی وہ رشتہ 8:30 بجے منعقد ہو گیا، اپنے زبردست بحسن خوبی انجام کو جو ہے پہنچا۔ تو نکاح کو آسان کرنا کا مقصد کو لے کر کے آپ کے سامنے جو بھی دیکھے، آپ کے سامنے آنے پر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بہت اہم کام ہوا، اور ایسی محفل میں حاضر رہ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس خوشی کو اور اس نکاح کو کرو آسان، اس پیغام کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا اس سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے سے، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ساتھیوں، آخری بات یہی ہے کہ نکاح کو آسان بنانے میں سب سے اہم بات نکاح کے مقصد کو سمجھنا، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس اہم کام، جس پر کہ معاشرے کی بنیاد ہے، اہم کام کی تبلیغ اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رشتوں میں استحکام عطا فرمائے، نوجوانوں کو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اپنے شادی سے پہلے حقوق الزوجین معلوم کر لینے کی توفیق اور مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے کاموں کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ جن لوگوں نے اس کو جو ہے دیکھا ہے، میرے دوستوں نے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں، اور اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔